بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ 2، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ توجہ فرمائیے، کیا معنی ہے ان دو آیات کا؟ بعض نے روایات میں جو بیان کیا اس کا شان نزول وہ یہ ہے کہ مکہ میں، مکی سورہ ہے یہ، دو خاندان ایک دوسرے پر، جیسے وہاں پہ لوگوں کی عادت تھی اپنی اپنی چیزیں گنوا کر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں، ہمارا مال تم سے زیادہ ہے، ہمارے افراد تم سے زیادہ ہیں، ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، تمہارا خاندان گھٹیا ہے۔ اس قسم کا مقابلہ ہو رہا تھا دو قبیلوں میں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مردے گننے کے لیے، اب پتہ نہیں مردے گننے کے لیے کس لیے پہنچے، کہ ہمارے مردے زیادہ ہیں یا تمہارے مردے زیادہ ہیں، شاید تعداد گن رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تم تعداد میں کم ہو۔ تو زندوں کو گن لیا ہوگا تو پھر مردوں کو گننے پہنچ گئے، قبرستان میں پہنچ گئے۔ تو یہ ایک شان نزول ہے جو بیان کیا جاتا ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ الفاظ کی طرف آپ توجہ کریں، بہت بڑا پیغام، ابدی پیغام لیے ہوئے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کثرت سے ہے، اور تکاثر کسے کہتے ہیں؟ کثرت کا معنی واضح ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں چیزوں کی کثرت کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ مثلا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، میرا مال زیادہ ہو، دوسرا دوڑ دھوپ کر رہا ہے میرا مال اس سے زیادہ ہو، کہہ رہا ہے میرے پاس کپڑے زیادہ ہونے چاہیے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں میرے پاس تیرے سے زیادہ ہونے چاہیے، میرے پاس فلان چیز زیادہ ہونی چاہیے۔ کثرت، کثرت دنیا کے مال کی کثرت آپ لے لیں یا دیگر دنیاوی چیزوں کی کثرت، اس میں ایک دوسرے سے زیادہ جمع کرنا اور پھر ایک دوسرے پہ فخر کرنا، اور جس کا خود بخود نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اس کو گھٹیا سمجھنا، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کا خود کو برتر سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ یہ ہے معنی کس کا؟ تکاثر کا۔ خداوند عالم فرما رہا ہے اس تکاثر نے، اس زیادہ جمع کرنے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے۔ الہا کا لفظ لہو سے ہے، لام، ہا اور واو۔ لہو اور لعب یہ دونوں قرآن میں کئی مرتبہ گزر چکے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی لعب ہے اور لہو ہے۔ لعب بے مقصد سرگرمی، کھیل تماشا اسے کہتے ہیں، بے مقصد۔ لہو کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیں، ہم نے پہلے بھی بیان کیا، پھر سن لیں۔ لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود اہم نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہوتی، لیکن اپنے اندر ایسے انسان کی توجہ کو مصروف کر لیتی ہے، اپنے اندر انسان کو اس طرح مشغول کر لیتی ہے کہ انسان اپنے اہم کام بھول جاتا ہے، ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز کو کہتے ہیں لہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ الہاکم التکاثر، یہ مال زیادہ، مال کی کثرت کے مقابلے اور فخر کرنا، اور دنیاوی چیزوں کو جمع کر کے مقابلے کر رہے ہو، یہ میرے پاس زیادہ، میں نے یہ زیادہ کرنا ہے، میں نے اتنا جمع کرنا ہے، فلان کرنا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑنے نے اصل اہم چیز کی طرف سے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ ہمارے ذہن میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ہلکا پھلکا سا لطیفہ ہے کہ ایک والد نے، جسے بڑا شوق تھا کہ اس کا بچہ دینی تعلیم پڑھے، اس نے اپنے بچے کو، یہ اکثر قوم میں یہ سنایا جاتا ہے طلاب کو ذرا نصیحت کرنے کے لیے، تو
ایک والد نے جس کو بڑا شوق تھا کہ میرا بچہ دینی تعلیم پڑھے، اس نے اپنے بچے کو قم بھیجا، ایران بھیجا پڑھنے کے لیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے بچے کا حال پوچھنے کے لیے باپ نے خط لکھا اور پوچھا کہ باقی چیزیں پوچھ کر، طبیعت صحت پوچھ کر سوال کیا کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ تو بچے نے جواب میں اپنے والد کو اپنا حال احوال طبیعت سب کچھ بتایا، اور جو اصل سوال تھا باپ کا اس کے جواب میں اس نے لکھا کہ بابا یہاں آنے کے بعد، مثلا مہینہ 2 مہینے گزار چکے وہاں پر، کہتا ہے بابا یہاں پر آنے کے بعد اتنی مصروفیات میری بن گئی ہیں کہ پڑھائی کا ٹائم نہیں نکلتا، پڑھنے کا ٹائم نہیں نکلتا، مصروفیات بہت زیادہ بن گئی ہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو بھیجا ہی پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ بعض افراد ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے قرآن مجید میں۔ تمہیں بھیجا کس لیے ہے؟ تمہاری دنیاوی مصروفیات، تمہارے دنیاوی تعلقات، تمہاری دنیاوی ایکٹیویٹیز، دنیاوی سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کا عمل دخل نہ ہو، صرف دنیا کے لیے ہو، اور اس میں یہی تکاثر، میرے پاس یہ زیادہ ہو، میرے پاس یہ، کس لیے زیادہ ہو؟ بس میرے پاس زیادہ ہو، میں نے سیٹھ بننا ہے، میں نے دوسروں سے امیر بننا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے قرآن مجید جو اپنے مخلوق کو اس نے لکھا ہے کہ تمہیں وہاں پہ کیا کرنے بھیجا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اصل اہم چیز سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول اور مصروف کر لیا ہے۔ کس نے؟ یہ مال و دولت کی کثرت اور ایک دوسرے پر فخر کرنے۔ اور کب تک تمہارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، آیت نمبر 2، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت تمہیں ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موت آ جاتی ہے تمہیں۔ البتہ اگر اس شان نزول کو ذہن میں رکھیں تو تم لوگ کثرت ایک دوسرے کی گن رہے تھے، وہی 2 قبیلے، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے۔ لیکن اگر آپ اس آیات کے اپنے الفاظ کے اندر تدبر کریں تو ان 2 قبیلوں کے لیے تھوڑی معنی، اور یہ معنی کہ کب تک انسان اسی تکاثر، مال و دولت کی کثرت کے پیچھے جانوروں کی طرح کام کرتا رہتا ہے، جب تک کہ اچانک اعلان کیا جاتا ہے کہ فلان صاحب اب نہیں رہے، اچانک انتقال فرما گئے ہیں، حرکت قلب بند ہونے سے، روڈ ایکسیڈنٹ میں، فلان ہو جانے سے، کرونا وائرس سے اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی نہ کوئی جانا سب نے ہے۔ جس کو کرونا وائرس ہو گیا اس نے بھی جانا ہے، جس کو کرونا وائرس نہ ہوا اس نے بھی جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو کرونا وائرس ہو جائے وہ بچ جائے، اور جس کو کرونا وائرس نہیں ہوا وہ کسی اور وجہ سے دنیا سے چلا جائے۔ موت سب کو آنی۔ تو خداوند عالم یہاں پہ خبردار کس بات سے کرنا جا رہا ہے؟ ایک کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری، اور وہ ہے تکاثر، جو ایسی اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے انسان کو کہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، الناس کلہم نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، مریں گے تو جاگیں گے تو ہوشیار ہوں۔ مریں گے تو جاگیں گے، کیا مطلب؟ غفلت سے نکلیں گے موت کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نمائندہ مولا علی علیہ السلام اللہ کے حکم سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انسان کو اسی دنیا میں جب تک مہلت ہے غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ تکاثر یعنی کثرت پر فخر، مال کی کثرت پر فخر وغیرہ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچو، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی جب تمہاری موت آ گئی تب تمہاری یہ تکاثر کی بیماری کو سکون آیا، تب اس درد کو اس سے تمہیں کچھ آرام ہوا، لیکن اس کا نتیجہ اب آرام نہیں ہے۔ 3، کلا
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اگر گزشتہ آیات کو ذہن میں رکھیں، یعنی یہ تمہارا رویہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، یہ جس پر تم فخر کر رہے ہو زیادہ جمع کر کے، اس نے ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنا، یہ ابدی، یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں جس کے پیچھے تم اپنی اصل مقصد سے، آخرت سے غافل ہو گئے۔ کلا، یہ تمہارا اصل مقصد نہیں ہے، یہ تکاثر، دنیا کے مال و دولت کی کثرت، یہ تمہارا اصل ہدف نہیں ہے۔ اصل ہدف وہ ہے جس سے تمہیں اس نے غافل کر دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلم، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ 4، پھر تاکید فرما دیں، ثم، پھر ہم تم سے کہہ رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، اس رویے سے باز آ جاؤ، یہ دنیا عارضی ہے، اس کی چیزوں پر فخر کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ بہت ہلاکت خیز بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے۔ ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے سچ کہا تھا، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا۔ 5، کلا، ہرگز نہیں، یہ کلا کی تکرار مضمون کی شدت سامع، سننے والے تک پہنچانے کے لیے، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں، کاش تمہیں علم ہوتا، کون سا علم؟ علم الیقین، یقینی علم۔ علم کے درجات ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے لیکن اس پر اسے یقین نہیں ہوتا۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم ہوتا، کون سا علم؟ علم الیقین، اگر تم یقینی علم رکھتے تو تمہیں اس بات کا بھی یقین ہو جاتا، کیا؟ آیت نمبر 6، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، تم ضرور بالضرور جہیم کو دیکھو گے۔ ایک ہے معلوم ہونا کہ جہنم ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور ایک ہے یقین ہونا۔ یہ دو نقطے ہیں، درجہ بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے انسان یقین کی طرف، اس کا علم یقین کی طرف بڑھتا جاتا ہے، تو جیسے جیسے یقین کا عنصر زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس طرح اس عقیدے کی تاثیر بھی انسان پر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے عقیدے ہیں کہ جن کا اثر ہی کوئی نہیں زندگیوں میں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عقیدے میں پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے امام فلان ہستی ہیں، اور اگر عمل دیکھو تو امام ابلیس ہوتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ کس شریعت نے، کس خدا نے، کس رسول نے، کس امام نے اس عقیدے کے بارے میں تمہیں کہا ہے کہ یہ قبول ہو جائے گا؟ اس کے برعکس کہا ہوا ہے، بلکہ یہ تو چیٹنگ ہے۔ اگر پروڈکٹ 2 نمبر ہو اور اوپر سٹیمپ لگا لیا جائے کسی بہت بہترین کمپنی کا، یہ تو فراڈ ہے۔ پروڈکٹ تب سامنے آتی ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، انسان کا پتہ تب چلتا ہے کہ اصل میں کون اس کا امام ہے جب وہ عمل کرتا ہے۔ زبان سے تو کچھ بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے پروڈکٹ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، امام المتقین ہے اس کا، یا اس کا امام ابلیس ہے۔ توجہ فرما، علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو تمہیں گویا کہ یہ بات بڑی یقینی پتہ ہوتی کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ،
کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ساتھ ثم، یہ ثم پھر تاکید کے لیے، ثم لترونہا، پھر یقیناً ضرور بالضرور تم اسے دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ابھی تو تم بالغیب، اگر تمہارا ایمان بالغیب بھی صحیح ہو تو تم اس غیب کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ایمان کی آنکھ سے دیکھ لو گے، اور اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ تمہیں اس درجے پر وہ ایمان پہنچا سکتا ہے کہ گویا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے، ابھی تم نہیں دیکھ رہے لیکن تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھنا ہے، اور اس کا اثر اور تاثیر کتنی ہوگی۔ یعنی یہ چیزیں جو ان آیات میں یہ جو سٹیپس بیان ہو رہے ہیں، جو کیفیتیں بیان ہو رہی ہیں، اگر انسان پر توجہ کرے، ان پر توجہ کرے، ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو خود بخود تاثیر بھی اس پر پڑ جائے گی۔ ان چیزوں پر، ان کے بارے میں علم اور ان پر ایمان کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم یقیناً اسے یقین کی آنکھ سے، یعنی جس میں کوئی شک ہی نہیں، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تم اسے دیکھو گے، اور جب تم اسے دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 8 جو آخری آیت ہے، ثم، پھر اس کے بعد لَتُسْأَلُنَّ، یقیناً ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ کس کا سوال کیا جائے گا؟ یومئذ، اس دن، یعنی جس دن تم اس کو دیکھو گے قیامت کو، اس دن یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، دنیا میں جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی تھی۔ توجہ فرمائیے، سوال ہوگا نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا رویہ رکھا۔ اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں کم ملی تھیں، مال کم ملا تھا، ظاہر ہے جتنا ملا تھا سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ ملی تھی، مالدار تھا، صاحب جائیداد تھا، بڑی پراپرٹیز تھی اس کی، اس کو جو کچھ ملا تھا اس کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ کسی کو اگر کوئی بہت بڑا عہدہ ملا تھا اس کا سوال کیا جائے گا۔ کسی کو اگر کوئی کم حیثیت ملے گی اس سے سوال بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ سب سے بڑی نعمت اگر میں کہوں کیا ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت رسول اللہ ہے، عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت اہل بیت اطہار ہے، مولا علی علیہ السلام، امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ یہ نعمتیں کس کو ملی؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملی ہیں وہ پھر اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عام طور پر جو صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ تم نے جو خرابیاں کی ہوگی نا اس کو چھڑوانے کے لیے، ان خرابیوں کو بخشوانے کے لیے یہ ہستیاں کام آئیں گی۔ لیکن اگر یہ ہستیاں نعمت ہیں کہ ہیں اور کائنات میں ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو پھر اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر عجیب سا لگ رہا ہو کسی کو تو قرآن بتا چکا ہے۔ رسول اللہ اپنی قوم کی کیا شکایت کریں گے؟ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر جس نے قرآن مجید کو چھوڑا ہوگا وہ کہے کہ یا اللہ ہمیں تو قرآن ملا، ہم بخشے جائیں گے۔ نہیں ہوگا ایسا۔ غلط انٹرپریٹیشن، ڈسٹورشن، تحریف جسے کہا جاتا ہے، جس کی کثرت ہے۔ سوال ہوگا، قرآن کی آیت ہے کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے حتماً ہم ان سے سوال کریں گے
کہ ہمارے رسولوں نے جو تمہیں پیغام دیا تھا تم نے کیا رویہ رکھا اس کے مقابلے میں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن اور ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ لوگوں نے تمہاری بات مانی یا لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی؟ جب یہ نعمتیں ہیں، جب قرآن نعمت ہے، جب رسول نعمت ہے، جب اہل بیت اطہار نعمت ہے، تو اس نگاہ سے بھی سوچئے جس طرف سے قرآن ان نعمتوں کی اہمیت کی طرف توجہ دلواتا ہے۔ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عام طور پر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں لہذا ہمیں بڑی کنسیشن ملے گی، آگے ملے گی، لیکن قاعدہ ضابطہ ہے اس کا، اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہوا۔ شفاعت، لیکن شفاعت کا ایک باطل تصور ہے جو قرآن نے بتایا ہوا۔ وہ شخص کہ جس کا عمل ان ہستیوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں حسین علیہ السلام جیسا رہنما عطا کیا تھا، تم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں تمہیں حسین کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، تمہیں بچپن سے حسین 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 بتایا گیا، تم نے بچپن سے سنا حسین نے قیام کیا، تم نے بچپن سے سنا حق کی خاطر، دین کی خاطر جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے تھے ان کے خلاف اٹھنے کی خاطر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی تھی، اتنے بڑا رہنما تمہیں دیا تھا، تمہاری زندگی پر اس رہنما کا کیا اثر ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً حتماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جنہوں نے فالو کیا ہوگا ان کی کمی بیشی دور ہوگی شفاعت کے ذریعے سے، لیکن جو فالو ہی نہ کرے، اپنی دنیا کے میدان میں اس کا رویہ، اس کی حرکتیں بالکل اسی طرح ہیں جو اس کی ہیں، جس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، تو انسان اپنی حرکتوں سے اپنے امام کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ہے میرا امام، نہ کہ اپنی زبان سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا امام کون ہے۔ کتاب اصول کافی کتاب الکفر والایمان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ مومنوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ مومن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس وہ کافر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فرامین اہل بیت بھی تو بیان ہونے چاہیے، ان کو کتابوں میں دفن تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ صرف خوشخبریوں والے فرامین سنائے جائیں اور خبردار کرنے والے نہ سنائے جائیں تو یہ تو خیانت ہو جائے گی، اور اس سے بڑی خیانت اور فراڈ کون سا ہوگا جو انسان کی ابدی زندگی تباہ کر دے۔ 30-40 سال کی دنیاوی زندگی میں اگر کوئی فراڈ ہو جائے کسی کے ساتھ، وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ 30-40 سالہ 50 سالہ زندگی دنیا کی خراب ہو جائے، کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے، اس کا مال لوٹ کے لے جائے، لیکن جس کے ساتھ اس کی آخرت کا فراڈ ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہے کہ جس کو موت کے بعد پتہ چلے مجھ سے فراڈ کیا گیا، جو مجھے بتایا گیا وہ حقیقت نہیں رکھتا، مجھے صرف میٹھی میٹھی چیزیں بتائی گئیں اور بہت سارے حقائق مجھ سے چھپائے گئے جس کی وجہ سے نتیجہ غلط نکل آیا۔ اسی لیے حدیث ثقلین کی طرف ہماری توجہ کروائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ قرآن صرف نام لینے کے لیے، خانہ پوری کے لیے، سارا فوکس ایک طرف ہو جائے گا، غلط ہے۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ دینے والا، اہل بیت پر ستم کرنے والا، اہل بیت کو تنہا چھوڑ دینے والا، ان سے مربوط نہ رہنے والا اگر ظالم ہے اور گمراہ ہے تو
تو اسی طرح بالکل اسی فارمولے سے قرآن سے رابطہ نہ رکھنے والا، قرآن کو مہجور، قرآن کو ترک کر دینے والا، قرآن نہ پڑھنے والا، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنے والا، یہ بھی اسی طرح ظالم اور گمراہ ہے۔ پروردگار عالم عقل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی، سمجھنے کی، تدبر کرنے کی، جو انسانوں کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے، اس عقل کی نعمت کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سنجیدگی سے عقل استعمال کرنے کی اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ